تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا ان اور اذا کے لانے کا، پھر فرمایا گیا کہ ان کو کبھی کبھی جزم کے مقام میں لایا جاتا ہے، کیوں کہ وہ تجاہل عارفانہ کے طور پر۔ اب گویا کہ وہ کیسا بن گیا، جان کر کے انجان بن گیا، تو وہ عدم جزم ہو گیا گویا کہ اسے، اور عدم جزم کے ساتھ ان آتا ہے۔ اور اسی طرح یا جو ہے سامنے والے کو جو ہے شک ہے، اگرچہ متکلم کو شک نہیں ہے، تو اس کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے ان کا استعمال کرتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ اپنے علم کے تقاضوں کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو اس اعتبار سے اسے جاہل کے درجے میں اتارتے ہوئے اسے بھی کیا ہے علم کے ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ او اوت توبیخ، یا زجر و توبیخ کے لیے اسے اس طرح سے کہتے ہیں کہ یا جو ہے او تصویری، یا اس بات کی منظر کشی کرنے کے لیے کہ ان المقام الاجتمال ہی، کہ مقام تو اس کے مشتمل ہونے کی وجہ سے ایسی علتوں پر، ایسی آیتوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کہ ما یقلع الشرط عن اصلی، کہ جو شرط کو اپنی اصل سے اکھاڑ دیتے ہیں، شرط لگاتے ہیں اس طرح سے۔ اگر مقام تو ایسا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں وہ اتنی ظاہر و باہر روشن دلیلیں ہیں کہ انسان کے ہے یہ شک میں آنا ہی نہیں چاہیے، اگر وغیرہ لگ کر کے یہ شرطیں نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم اسے کیا ہے چلے مان لیں، نہیں مان رہا ہے تو فرض محال کے درجے میں مان کر کے پھر اسے ان کے ذریعے استعمال کرتے ہیں کہ قرآن کے مقام تو اس کے ایسی چیزوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ہے جو شرط کو اپنی جڑ سے ہی اکھاڑ دیتا ہے۔ شرط نہیں لگنا چاہیے، شرط کیسی نہیں لگنا چاہیے، اگر ایسا ہو ایسا ہوگا تو شرط اس لیے ہوتی ہے کہ لیکن فرض کر دیا لا یسلو، یعنی شرط کو جڑ سے اکھاڑ دیتا اپنی اصل سے، لا یسلو صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ شرط ہو الا لفرضی، مگر اس کو فرض کیے جانے کی جیسے کہ محال کو فرض کیا جاتا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی یوں کہیں گے، یعنی یہ تصریف اور منظر کشی کرنا اس بات کی کہ ان کنتم، آیا نا آگے، ان کنتم قوم مسرفین، اگر تم جو ایسی قوم ہو جو مذاق کرنے والی ہو تو کیا ہم تم سے جو ہے اپنے ذکر، اپنے قرآن کو پھیر دیں گے؟ کیا ہم تم سے اپنے قرآن کو پھیر دیں گے؟ اب یہاں جیسے اسراف اور عقل مند سے یہ علی سبیل الفرض یہ جو ہے ہو سکتا ہے، یعنی کیا کرنا، اسراف کرنا مطلب ہنسی مذاق کرنا، علی سبیل الفرض، فرض کرتے ہوئے عقل مند کوئی کر سکتا ہے مذاق کہ ہاں یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہم تو اس طرح استہزاء کریں گے، اور یہ قرآن جو ہے آپ جو لے کر کے آئیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو ایسی واضح دلیلوں پر موجود ہے، لیکن بفرض محال کوئی عقل مند ایسا کر سکتا ہے کہ اس سے بھی مذاق کرے اور کہے کہ شک ہے مجھے، تو لفظ اس کو محال کے درجے میں مانتے ہوئے ان لفظ ان کے ساتھ اس کو استعمال کریں، حالانکہ یہ ان قرآن میں نہیں ہے، ان ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفا ان کنتم قوم مسرفین، تو یہ ان کی قرأت پر ہوگا جو اس کو ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور رہا جو ان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ محل بحث بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ آیا؟ کیا کہیں گے یہاں پر؟ یعنی قرآن جو ہے اس قدر دلائل قدرت اور انعامات خداوندی اور کھلے ہوئے معجزات کے ہوتے ہوئے بھی شرط یعنی اسراف کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کنتم قوم مسرفین، یہ وجہ نہیں ہونا چاہیے اس مذاق کرنے کی۔ یقین ہونا تو درکنار، حالانکہ کفار کا اسراف کرنا یہ بڑھنا اور ثابت ہے،
تو اب کیا کہیں گے؟ یقینی طور پر موجود ہے، تو عقلاً محال ہے اس طور پر کہ بفرض کلام، بطور فرض کے کلام کیا ہے، بطور فرض کے کلام کیا ہے، اس لیے کہ مخاطب کو کبھی آر دلائی جاتی ہے، تم بے وقوف ہو، ایسا ہے، تمہیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنی واضح دلائل پر موجود ہے۔ تو اب کیا کہیں گے کہ اوت توبیق، یا اسے توبیق کرنے کے لیے، یا اس بات کی منظر کشی کرنے کے لیے کہ مقام تو ایسے دلائل پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ہے جو شرط کو اپنی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، کہ اسے واضح نشانیوں پر موجود ہے، تو یہ فرض نہیں، صلاحیت نہیں رکھتا صرف فرض کیے جانے کی، جیسے کہ محال کو فرض کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو کہیں افا نضرب عنکم الذکر صفا ان کنتم قوما مسرفین، اگر ہم تم سے، کہ اگر تم مذاق کرنے والی قوم ہے تو پھر کیا ہم تم سے اپنے ذکر قرآن کو واپس لے لیں گے؟ اور یہ کہہ کر کے تو یہاں تم استہزاء کرنے والے ہماری آیتوں سے، تو تم اسراف کرنے والے اس کو یقینی طور پر، تو یہاں لفظ ان لایا گیا کس لیے؟ شک ہونے کی بنیاد پر، انہیں شک ہے، شک تو نہیں ہونا چاہیے عقل مند کو واضح دلائل پر، لیکن جیسے کسی چیز کو محال کو فرض کر لیا جاتا ہے، ایسے ان کو بھی فرض کر لیا جائے کہ انہوں نے کیا کیا، ماننے والے نہیں ہیں، اس کو شک کر رہے ہیں، تو ہم نے لفظ ان کے ساتھ ان کو خطاب کیا گیا، لفظ ان کے ساتھ، ان ہے نہیں، کہہ رہے ہیں فی من قرأ ان بکسر، یہ ان لوگوں کی قرات میں ہوگا جنہوں نے ان کو کسرے کے ساتھ پڑھا ہے، اور جنہوں نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے تو یہ ہماری بحث میں پھر آئے گا بھی نہیں، یا ان ہی نہیں ہوگا، ان ہوگا، پھر تو سمجھ میں آگے نہیں۔ او تغلیب غیر المتصف بھی علی المتصف، اور یہ کبھی ان کو جزم کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جزم کے مقام میں استعمال کیا جاتا ہے، لتغلیب غیر المتصف بھی، یعنی غیر متصف بھی لوگ ہیں ان کو متصف بھی پر غلبہ دیتے ہوئے، متصف بھی پر غلبہ دیتے ہوئے ان کو استعمال کر دیا جاتا ہے جزم کے مقام میں۔ کیا؟ غیر متصف بھی لوگوں کو، جو متصف یعنی شرط کے ساتھ جو متصف ہیں، ان کو جو ہے غیر متصف بھی پر، او تغلیب و غیر المتصف بھی، غیر متصف بھی لوگوں کو غلبہ دیتے ہوئے جو شرط کے ساتھ متصف ہیں۔ مثلا اس کو یوں سمجھیں، ایک زید کی کامیابی کے بارے میں شک ہے، زید کامیاب ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں پتہ ہے کہ بکر کامیاب ہو چکا ہے، یقینی طور پر معلوم ہے۔ اب آپ ایسی صورت میں کیا کہتے ہیں؟ ان کنتما ناجحین، ناجحین کیا ہے؟ ان کنتما ناجحین، اگر تم دونوں کامیاب ہو فلکم الجائزہ، تو تم دونوں کے لیے کیا ہے؟ تو غیر متصف بھی کو غلبہ دیتے ہوئے متصف بھی پر، جو کس سے متصف ہے؟ یعنی متصف شرط کے ساتھ کیا تھا؟ کامیابی ہونا، کامیاب ہونا۔ تو اب یہ کامیاب ہونا تو کون تھا؟ بکر تھا، لیکن زید نہیں تھا، اس کیا کر دیا گیا؟ زید کو غلبہ دے دیا گیا جو غیر متصف تھا کامیابی سے، اور غیر متصف کو غلبہ دے دیا گیا کس پر؟ متصف والے پر، اور کیا ہے؟ جزم کے مقام میں ان کا استعمال کیا گیا اس کو غلبہ دیتے ہوئے، کس کو؟ جو نہیں سمجھ میں آیا؟ ان کنتما ناجحین، یہ زید بکر جو ہے کامیاب نہیں ہے، غیر متصف ہے، یہ کیا ہے؟ کامیابی سے متصف نہیں ہے، تو اب اس کو غلبہ دے دیا گیا کس پر؟ متصف بھی پر۔ تو اب متصف بھی پر غلبہ دے دیا گیا، تو اب کیا کہہ دیا گیا؟ ان کنتما ناجحین، اگر تم دونوں کامیاب ہو، تو جزم کے مقام میں ان کو لایا گیا، کس کو؟ جو غیر متصف بھی تھا اس کو غلبہ دیتے ہوئے متصف بھی پر۔ سمجھ آ گیا؟ متصف تھا جو شرط کے ساتھ، وہ تو یقینی تھا، لیکن جو یقینی نہیں تھا اس کو غلبہ دے دیا گیا، اور جب غیر یقینی ہوگا تو وہ ان جزم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں کہیں گے کہ غیر متصف بھی کو غلبہ دیتے ہوئے متصف بھی پر، جو کامیابی کے ساتھ متصف تھا وہ بکر تھا، اور زید جو کامیاب نہیں تھا اس کو غلبہ دیتے ہوئے دونوں کو کہا گیا۔ اس کو اور مثال سمجھیں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے نازل فرمایا اپنے بندے پر، یہاں پر جو ہے غیر مرتاب پر، غیر مرتاب کو شک غلبہ دے دیا گیا مرتاب پر، کیا کہیں گے؟
غیر مرتاب کو غلبہ دے دیا گیا مرتاب پر، اور پوروں کو کیا کر دیا گیا؟ ان کے ساتھ استعمال کر دیا گیا۔ ایک کنتم لفظ آیا نہیں آیا؟ بھائی شک کرنے والے سارے لوگ تھوڑی تھے، لیکن ان شک کرنے والوں پر جو نہ شک کرنے والے تھے ان کو غلبہ دے دیا گیا اور ان کا استعمال کیا گیا۔ تو کہیں گے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، تو یہاں کہیں گے کہ یہ احتمال لگتا ہے توبیخ کا بھی ہو سکتا ہے، یا یہ منظر کشی کرنا اس بات کی کہ یہ ایسی چیزوں پر ہے کہ اس یہاں شرط کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے۔ کیسے کہ یہاں آیت واضح نشانیاں ہیں، ان حرف شرط لانا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی عقل مند جو ہے اس میں شک کرنے لگے تو اس کو اس درجے میں اتار کر لفظ ان استعمال کیا گیا۔ اور یا یہ کہ او یکون لتغلیب غیر المرتابین، یا غیر مرتاب یہ جو شک کرنے والے نہیں تھے ان سب کو غلبہ دیتے ہوئے کن پر؟ مرتاب پر۔ تو سب کو کنتم کے ذریعے کیا کر دیا گیا ہے؟ خطاب کر دیا گیا۔ حالانکہ بعض ہونا چاہیے تھا، اگر بعض شک کرنے والے ہیں لیکن کنتم کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ ایک چیز کو غلبہ دے دیا جاتا ہے دوسرے پر، ابھی اور مثالیں بھی آئیں گی۔ تو یہ ہوا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ قرآن پاک کا اعجاز ایسا ظاہر ہے کہ کلام اللہ میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جو ہے البتہ یہ فرض و محال شک کر سکتے ہیں، فرض کو کر سکتے ہیں کہ دوسرا احتمال یہ جن لوگوں کو اللہ میں یعنی اس میں شک تھا ان کا خیال کرتے ہوئے مخاطبین کو کنتم سے لایا گیا۔ صحیح ہے؟ تو کنتم جمع کے ذریعے لایا گیا۔ ایک مثال اور سمجھے اس کے ذریعے، قرآن پاک میں آیا، سورہ اس میں آیا آناقہم لہا خاضعین، آناقہم لہا خاضعین، ان کی گردنیں وہ سب اپنے آپ کو جھکائے ہوئے گردنوں کو، گردنیں تو سب انسان جو جانور سب وغیرہ جھکاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن خاضعین جمع مذکر سالم کا صیغہ لایا گیا کس کو؟ ذوی العقول کو سب پر درجہ دینے کے لیے۔ تو یہ نہیں تو کسی ایک کا کیا ہے اعتبار کرتے ہوئے تو وہاں پر جو ہے اسی کے اعتبار سے ضمیر کو لیا جاتے ہیں۔ جیسے بل اور آئیں گے اس میں آگے سب آ رہی ہیں مثالیں۔ والدین اور والدہ میں سے والدین کہا جاتا ہے والد کا اعتبار کرتے ہوئے، صحیح ہے۔ ابو بکر و عمر میں عمر کو غلبہ دیتے ہوئے عمرین کہا جاتا ہے۔ شمس و قمر میں کیا کہا جاتا ہے؟ قمرین کہا جاتا ہے۔ کیا؟ قمرین کہا جاتا ہے، عمرین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حسنین کہا جاتا ہے، حسن اور حسین میں سے حسنین، حسن کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی ابوین کہا جاتا ہے، عمرین کہا جاتا ہے، تو ایک دوسرے کو غلبہ دیتے ہوئے۔ تو کیا ہوا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو جن لوگوں کو اللہ میں شک تھا ان کا خیال کرتے ہوئے مخاطبین کو سب کو کنتم کے ذریعے لایا گیا اور ان کا لفظ استعمال کیا گیا انہی کے اعتبار سے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یحتمل ہوا، ان دونوں کا احتمال لگتی ہے آیت کون سی؟ توبیخ کے لیے لائے ہیں یا اس بات کی منظر کشی کرنے کے لیے کہ یہ مقام تو ایسا تھا کہ انہیں واضح دلائل پر موجود ہونے کی بنیاد پر انہیں شک نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے شرط کو اکھاڑ دینا چاہیے تھا، شرط لگانا نہیں چاہیے ان کی، لیکن بفرض محال کے کوئی شک کرے تو اس کے اعتبار سے بھی کیا ہے یا ان کا استعمال کیا گیا، یا یہ کہ غیر متصف بھی کو غلبہ دینے کے لیے متصف بھی پر۔ قولی تعالیٰ، وہ کہہ رہے ہیں وَالتَّغْلِيبُ يَجْرِي فِي فُنُونٍ، اور کہتے ہیں تغلیب دینا یہ بہت سارے فنون میں جاری ہوتا ہے، ایک دوسرے کو غلبہ دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آیا حضرت مریم کے وصف میں وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ کائے میں سے تھی؟ عبادت گزار لوگوں میں سے تھی۔ کانت من القانتین، قانتین جمع مذکر سالم کا صیغہ آیا، مذکر کو غلبہ دینے کے لیے مؤنث پر، قانتات آنا چاہیے تھا، قانتات کیوں؟ کانت مؤنث تھی نا، تو قانتات، وکانت من القانتات، یعنی جو جس میں سے ہو اسی میں سے کہنا چاہیے، لیکن غلب الذکر علی الانثی، مذکر کو غلبہ دے دیا گیا کس پر؟ انثیٰ پر، اور صیغہ کون سا لائے گا؟ جمع مذکر سالم کا۔ آگے سن میں
وقول تعالیٰ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم کون سی ہو؟ ایسی قوم ہو جو جاہل قوم ہو۔ اب یہاں کیا آنا چاہیے تھا؟ بل انتم قوم، یہ تجہلون کون سا صیغہ آ گیا؟ جمع مذکر حاضر کا آ گیا۔ قوم کے حساب سے کیا آنا چاہیے تھا؟ غائب کا صیغہ آنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر خطاب کے صیغے کو ترجیح دی گئی غائب کے صیغے پر، یا یوں کہنا چاہیے تھا بل انتم قوم یجہلون، صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے دیکھیے تجہلون صیغہ لایا گیا اور جانب خطاب کو ترجیح دے دی گئی جانب غیبت پر، یا یوں ایک طور سے ایک صورت یا بل ہم قوم یجہلون، ایک صورت اختیار یہ سکتی بل ہم قوم یجہلون، ہم تھا تو ہم لاتے تو کیا کرتے؟ یجہلون کرتے۔ بل انتم کے اعتبار سے تجہلون لائے، قوم چونکہ یہ علم کے درجے میں غائب کے درجے میں ہے تو اس اعتبار سے صفت کون سی آنی چاہیے؟ غائب کے اعتبار سے، تو غائب کا صیغہ آنا چاہیے تھا، غائب سے جو ہے عدول کر لیا گیا خطاب کی طرف، تجہلون کی طرف۔ تو غلبہ جانب الخطاب علی جانب غیبت، کیا کر دیا گیا؟ جانب خطاب کو ترجیح دے دی گئی جانب غیبت پر۔ وَمِنْهُ ابوان، اور اسی میں سے ابوان ہے، باپ کو ترجیح دے دی گئی ماں پر ترجیح دے دی گئی۔ وَمِنْهُ، اور اسی میں سے عمرین ہے، ابو بکر اور عمر میں سے عمر کی جانب کو ترجیح دیتے ہوئے۔ حسنین، حسن اور حسین دونوں کے لیے کس کو ترجیح دے دی گئی؟ حسن کو ترجیح دے گئی، صحیح ہے نہیں؟ اگر حسنین ہوتا پھر حسنین ہے نا، تو حسن کو ترجیح دی گئی حسین پر، تو کیا ہو گیا؟ حسنین کہہ دیا گیا۔ تو ایک دوسرے جہاں جمع ہو ایسی چیزیں تو وہاں پر ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے وہ صیغہ استعمال کر دیتے ہیں۔ او لتعلیق او لکونہما ولکونہما لتعلیق امرہ بغیر فی المستقبل، یا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے وَلِكَوْنِهِمَا، اور یہ یعنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں ان اور اذا یہ وضع کیے گئے ہیں کس کے لیے؟ لتعلیق امرن، کسی امر کو معلق کرنے کے لیے۔ کیا کس کے لیے ہم نے معلق کہتے ہیں نا؟ ان اذا، دیکھیں آپ نے سارے مثالوں میں معلق کیا گیا شرط کے ساتھ۔ ان اذا وضع کیے گئے ہیں کسی امر کو معلق کرنے کے لیے بغیر ہی فی الاستقبال، دوسرے پر استقبل کرنے میں، دوسرے پر مستقبل میں، ایک کام ہوگا تو دوسرا مستقبل میں ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ، یعنی ان اور اذا کس لیے وضع کیے گئے؟ ایک امر کو معلق کرنے کے لیے بغیر ہی کسی دوسرے پر مستقبل میں۔ کانا کل من جملتے، تو اب ضروری ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کیا ہونا چاہیے؟ جملہ فعلیہ اور استقبالیہ ہونا چاہیے۔ دونوں میں سے ہر ایک کیا ہونا چاہیے؟ جملہ فعلیہ بھی استعمال ہو اس کے لیے، اور کیا ہو؟ استقبالیہ بھی ہو، مستقبل کا صیغہ استعمال ہو، یعنی اس طور پر کہ وہ فعل مضارع سے شروع ہو۔ کیا ہو؟ فعل مضارع سے شروع ہو، یعنی شرط و جزا میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ بالیہ بھی ہو۔ یہ تو اس کے اندر تھا، یہ چیز ہے اس کی اصل، کہ ان اور اذا وضع کیے گئے کسی امر کو معلق کرنے کے لیے بغیر کسی دوسرے پر مستقبل میں، تو کل من جملتین، تو اب دونوں جملوں میں سے ہر ایک کو دونوں فعلیہ ہو اور مستقبل ہو والے ہوں۔ ولا یخالف ذلک لفظا، اور اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی لفظا، یعنی لا یجر، یعنی یہ نہیں کر سکتے ہم آپ کہ شرط اور جزا میں سے یا شرط کو یا جزا کو جملہ اسمیہ بنا لیں یا فعلیہ ماضیہ بنا لیں، یہ نہیں کر سکتے۔ شرط ہو یا جزا کو جملہ اسمیہ بنا لیں یا جو ہے فعلیہ ماضیہ بنا لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ لفظاً یعنی مخالفت اگر ممکن نہیں ہے، مخالفت اگر اس کی ممکن نہیں ہے معنن، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظاً ہو لیکن معنن وہ کیسے ٹھہرے؟ مستقبل میں ہی ٹھہرے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں اذا جاء نصر اللہ، لفظاً تو جملہ اسمیہ فعلیہ ہیں لیکن معنن کیا ہے؟ استقبالیہ۔ تو کہہ رہے ہیں اس کی مخالفت نہیں کی اس پہ، اور ولا یخالف ذلک لفظاً، اور اس میں مخالفت لفظاً نہیں ہوتی الا لنقطۃ، مگر کسی نہ کسی نقطے کی وجہ سے، کابراز غیر الحاصل فی مارث الحاصل، جیسا کہ کوئی چیز حاصل نہ ہو اس کو ظاہر کرنا حاصل کی جگہ میں، کیا کرنا؟
اس کا حاصل آپ کیا نکلیں؟ ان اور اذا اصل میں وضع کیے گئے کسی امر کو معلق کرنے کے لیے دوسرے پر، اور دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستقبل میں ہوں اور دونوں ساتھ ساتھ دونوں جملوں میں سے کیا ہوں؟ فعلیہ ہوں اور استقبالیہ ہوں، اور لفظاً ان کی مخالفت نہیں کی جائے گی مگر کسی نہ کسی نقطے اور فائدے کی طرح سے. جیسے نقطہ فائدہ کیا؟ جیسے کہ کوئی چیز حاصل نہیں ہے اس کو ظاہر کرنا، پیش کرنا حاصل کے درجے میں. کیوں؟ لقوت الاسباب، ان اسباب کی قوی ہونے کی وجہ سے، اسباب کے قوی ہونے کی وجہ سے. اور او کونا ما هو للوقوع کالواقع، یا جو چیز واقع ہونے والی ہے اس کو واقع کی طرح مان لینا. کیا ہے؟ یا جو چیز، ارے بھائی جو ماضی کا جب ہم صیغہ استعمال کریں گے تو اس اعتبار سے کریں گے کہ کیا ہو گیا؟ وہ واقع کی طرح ہو گیا، اور واقع یقینی کے درجے میں ہوتا ہے. یا جو ہے ایسے ہمارے پاس اسباب ہیں، ایسے ہمارے پاس قوت ہے کہ اب ہم حاصل ہی کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس 10,000 روپے ہیں، موبائل لینے جانا ہے، بس پکا ارادہ یہ موبائل لے کے آئیں گے، تو اب یقینی درجے میں آ گیا. جیسے کہ ظاہر کرنا غیر حاصل چیز کو پیش کرنا ایسے جیسے کہ حاصل ہو چکی ہے. کیوں؟ اسباب ہمارے پاس قوی ہیں، بس لے کے آنا بس. تو گویا کہ یقینی ہے. یقینی کس سے ہوتا ہے؟ ماضی میں ہوتا ہے. یا ایسی چیز ہے جو واقع ہونے والی ہو اس کو واقع کی طرح کا رکھنا. او التفاعل، یا کیا ہے؟ نیک فعلی لینے کے لیے. او اظہار رغبتی فی وقوعی، یا اس کے واقع ہونے میں رغبت کا اظہار بہت زیادہ ہے. تو جب رغبت کا اظہار بہت زیادہ ہے تو گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے میرے پاس حاصل ہو گئی. جیسے کہ مثال دیں، ان ظفرت بحسن العاقبۃ فهو المرام، اگر میں اچھے انجام کے ساتھ کامیاب ہوا تو کامیابی ہے. کیا ہے؟ فهو المرام، تو وہی مقصد ہے. اگر میں اچھے مقاصد کے ساتھ، اچھے انجام کے ساتھ کامیاب ہو گیا تو وہی کیا ہے؟ مقصد ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، جیسے کہ مثال دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ، یہاں کیا ہے تو مستقبل میں ہونے والا، لیکن کیسے ہے؟ کل وقوع کل واقع، واقع کی طرح ہے. زمان آئے گی تو یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا گیا جا کا. اسی طرح نیک فعلی کے لیے ان نجاحتا کانا کذا، اگر تم نے کامیابی حاصل کی تو کانا کذا، تو اس طرح ہوگا. کیوں؟ نیک فعلی یار اچھا امید رکھنا تو کامیابی ہوگا. تو لیکن ہونے والی ماضی مضارع میں ہے، ماضی میں، مستقبل میں، لیکن نجاحتا فعل کا ماضی کا استعمال کیا گیا. کس لیے؟ کسی خاص مقصد کے لیے. اسی طرح یا رغبت کا اظہار کرنے کے لیے متکلم کی جانب سے اس کے واقع ہونے میں، شرط کے واقع ہونے میں. جیسے ان ظفرت بحسن العاقبۃ فهو المرام، اگر میں اچھے انجام کے ساتھ کامیاب ہو گیا تو مقصد یہی ہے. متکلم کی جانب سے یہ امید ہے سامنے والے کو کہ ہاں یہ کامیابی ہوگا، تو اب یہاں پر اس نے کیا کر دیا؟ ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا. یا رغبت کا اظہار کرنا اس کے واقع ہونے میں، جیسے ان ظفرت بحسن العاقبہ، اگر میں جبکہ میں اچھے انجام سے کامیاب ہو گیا تو مقصد یہی ہے. فإن الطالب اذا عظمت رغبته، اس لیے کہ جب کوئی انسان کسی چیز کا طلبگار ہو تو اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ رغبت بڑھ جاتی ہے. فی حصول امر، کسی امر کو حصول کرنے میں. یکثر التصور ایاہ، تو وہ اس کا کثرت سے تصور کرتا رہتا ہے. فربما یخیل الیہ حاصلا، تو گویا کہ بسا اوقات جو اسے ایسا خیال گزرتا ہے کہ وہ اسے کیا ہو چکی ہے؟ حاصل ہو چکی ہے. کیا ہو چکی ہے؟ حاصل ہو چکی ہے. یخیل ذلک الامر الی الطالب حاصلا فیعبر عنہ بلفظ الماضی، تو اس کو کیا استعمال کرتا ہے؟ لفظ ماضی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور اس کی تعبیر لفظ ماضی کے ساتھ کرتا ہے، اگرچہ وہ ہونے والی کیسی ہے؟ مستقبل میں. کیوں؟ رغبت کا اظہار گویا کہ اب ایسے ہی ہو گیا کہ بہت زیادہ میرے قریب ہو چکی ہے، سارے اسباب بھی میرے پاس موجود ہیں، بس جانا ہو لے کے آنا. جیسے کہ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، تم مجبور نہ کرو اپنی دوشیدہ لڑکیوں باندیوں کو کس پر؟ بد چلنی پر. ان اردنا تحسنا لتبتغوا، اگر وہ پاک دامن ہونا رہنا چاہتی ہیں. اردنا، اگر وہ کیا رہتی ہیں؟ اگر وہ چاہتی ہیں کیا ہے گا؟ اب دیکھیے اردنا وہ تو مستقبل میں ہوں گی، صحیح ہے نہیں؟ لیکن کیا ہے یہاں پر؟ کیا ہے مراد؟ کوئی چیز رغبت کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ منزہ ہے رغبت سے، لیکن مراد یہ کہ اس کے کمال رضا ہے، اس کی کہ ان کا ارادہ اس نے کر لیا ہے ان کے پاک دامن ہونے کا اللہ تعالیٰ نے، تو کمال رضا کہ وہ چاہتی ہیں. یہاں پر لفظ صیغہ اردنا ماضی کا استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی کمال رضا یہی ہے کہ وہ پاک رہیں، تو اردنا کا لفظ استعمال کیا گیا.
کیونکہ وہ چیز جو مستقبل میں ہونا چاہتی تھی پاک دامن ہونا ان کا، تو اب یہ جو مستقبل میں ہونا چاہ رہا تھا لیکن اللہ کی بھی رضا اسی میں ہے کہ وہ پاک دامن رہیں اور عورتوں کی بھی رضا اسی میں ہے، تو ایک چیز جو ہے اللہ کی رضا جو ہے اس بات میں ہے کہ کوئی چیز حاصل ہو جائے انہیں اور وقوع کا درجہ پا جائے، وہ اگرچہ وہ حاصل نہیں ہوئی ہے لیکن کیا ہے وہ ایسی ہو گیا گویا کہ وہ حاصل ہو چکی ہے۔ تو لفظ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ان کے لیے، کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے اردنا، اور ماضی کا صیغہ اور لفظ ان کا استعمال کیا گیا تو ہے تو لفظ کے اعتبار سے مستقبل میں لیکن معنوی طور پر کیا ہے وہ گویا کہ ایسے ہو چکی ہے جس کا تحقق اور یقین ہو چکا ہے، اور تحقق یقین ہو جائے تو وہ ماضی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں لفظ ان کا کے ساتھ اردنا لفظ کا استعمال کیا گیا ماضی کا۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال رضا کس لیے؟ بِإِرَادَةِ التَّحَسُّن، ان کے پاک دامن ہونے کا ارادہ کرتے ہوئے۔ تو ایسی چیز ہے کیا ہے کہ اس کو کہیں گے کا اظہار رغبت فی وقوعی، رغبت کا اظہار کرنا اس کے واقع ہونے میں ایسی ہو گیا جیسا کہ وہ واقع ہو چکی ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو واقع ہو چکی ہے تو واقع ہونے کے لیے جو جزم کے درجے میں ہو گیا اور اس کے لیے جو یقین کے درجے میں ہو جاتی ہے وہ ماضی کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے، لہذا اس کو بھی ماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ جیسے اذا جاء نصر اللہ کہ ہے تو یہ مستقبل میں ہونے والی لیکن ایسے ہی ہے کیا ہو گیا یہ واقع ہونے کی طرح، تو واقع ہونے کی طرح ہو گیا تو اس کے ساتھ لفظ ماضی کا استعمال کیا گیا اگرچہ معنوی طور پر کیا یہ مستقبل میں ہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔